ایک نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اٹھ گئی دہر سے افسوس وہ غم خوار حسین، اٹھ گئی دہر سے افسوس وہ غم خوار حسین، ارے جو رہی بن کے زمانے میں عزادار حسین، جس کو مولا کی کنیزی کا شرف حاصل تھا، جس کو مولا کی کنیزی کا شرف حاصل تھا، عشق سرکار شہنشاہ نجف حاصل تھا، ارے دار فانی سے اٹھی باغ جنا میں پہنچی، دار فانی سے اٹھی باغ جنا جا پہنچی، لو وہ اب بزم میں شہنشاہ مقامی پہنچی، عشق شبیر میں خوشنودی زہرا پائی، عشق شبیر میں خوشنودی زہرا پائی، جس کی مشتاق تھی جنت میں وہی جا پائی، اٹھ گئی دہر سے افسوس وہ غم خوار حسین، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے قید میں جب یہ سنا لفظ ردا زینب نے، تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے قید میں جب یہ سنا اپنے پرچم کے پھریرے میں چھپا لو میرا سر، اپنے پرچم کے پھریرے میں چھپا لو میرا سر، ارے دل ہی دل میں یہ کئی
باری کہاں زینبوں نے قید میں جب یہ سنا ہائے عباس کہاں دیر تلک روتی رہی ہائے عباس کہاں دیر تلک روتی رہی ارے میری داشت میں جب پانی پیا زینبوں نے قید میں جب یہ سنا ارے بھیڑ ایسی کہ جہاں شمر کا دم گھونٹتا ہو ارے بھیڑ ایسی کہ جہاں شمر کا دم گھونٹتا ہو ارے کیسے سرنانگے وہاں خطبہ دیا زینبوں نے قید میں جب یہ سنا لفظ ردا زینبوں نے تم کو عباس بہت یاد کیا زینبوں نے قید میں جب یہ سنا فاتحہ داخل بہشت رسول خدا ہوئے جب داخل بہشت رسول خدا ہوئے یعنی جہاں سے رہیے ملک بقا ہوئے محضو دل ملون شہلا فتح ہوئے سبتین غم نانا کے صرف بکا ہوئے سبتین غم نانا کے صرف بکا صدمہ ہر کو تھا جناب رسول کا پرحال غیر سب سے پرحال غیر سب سے سوا تھا بطول کا باہر سے مرتضی گئے گھر میں جھکائے سر منہ ڈھانپے رو رہی تھی اکیلی وہ کچھ سیا دینے لگے پیام عرب شاہی بہن روبر گھبرا
کہ بولیا ہاں کروں کیا میں نو قابو میں موت ہووے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سو گلے کے بابا کا سو گلے کے کدھر جاؤں یا علی اس نوح نے علی کو پریشان سوا کیا بیت الحزن بقیہ میں جا کر بنا کیا ہر روز وہاں بطول ماتم سرا کیا بستی سے فاطمہ نے گھر اپنا جدا کیا ہنگام شام حیدر قرار جاتے تھے روح نبی کی دے کے روح نبی کی دے کے قسم ان کو لاتے تھے ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لا فتح متبا ہے گر معارضیں جو ہے گندھا ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو مل مل کے دستوں پا پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے اس وقت کچھ بہار اس وقت کچھ بہار تمہارا مزاج ہے داخل بہشت میں تکیہ ہٹا دوں آ جاؤ یہاں پر آگے آ جاؤ حاضرین، آج کی یہ مجلس مرحومہ وحیدہ بانو کے انتقال پرملال کے سلسلے میں 20ویں کی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، جہاں جہاں عزادار سامعین دیکھ رہے ہیں اس مجلس کو اور سن رہے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان سوروں کا ثواب مرحومہ وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ اللہ
الحمدللہ مرحومہ وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری مرحوم، پروردگار مرحومہ کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جوار رحمت میں جگہ۔ فاتحہ برائے شہدائے کربلا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین و طبیب قلوبنا و امام رسولنا بالقاسم المحمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقان الحمید، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزو، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، جس کو سورہ الکوثر کہتے ہیں، ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 108 ہے۔ 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، لیکن معنوی اعتبار سے بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بھرا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، اب آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، آپ کا دشمن زیر ہوگا۔ اس سورہ کے سلسلے میں اتنا تو سب جانتے ہیں کہ یہ دشمن محمد و آل محمد کی طرف سے ایک اعتراض تھا۔ جب اسلام کا، دین اسلام کا جب آغاز ہوا، اعلان ہوا، جو دشمنان دین تھے
وہ بار بار یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھاتے تھے کہ یہ تو ابتر ہیں، یہ تو ابتر ہیں۔ ابتر کا تانا اس کو دیا جاتا تھا جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، جو لاولد ہوتا تھا۔ یہ ابتر ہیں، پریشان نہ ہو، محمد کی زندگی کے ساتھ محمد کا دین چلا جائے گا، کیونکہ یہ ابتر ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں۔ اس منافقت کا جواب قرآن مجید کے سورہ کوثر میں دیا گیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اگر عام طور سے پوچھا جائے کہ کسے کون سا کوثر ہے یہ، تو شاید لوگ جواب دیں یہ حوض کوثر ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے، حوض کوثر۔ عزیزوں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی تشنگی بن جاتی ہے، وہ اس کی پیاس بن جاتی ہے، اور جس شے کی ضرورت ہے اسی کا ملنا ضروری ہے نا۔ اگر مجھے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے اور میرے ہاتھ میں مائک یہ پکڑا دیا گیا کہ آپ کو پانی کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس تو مائک ہے، تو مائک سے ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ جس چیز کی ضرورت ہے اس کا ملنا لازمی ہے نا۔ یہاں ابتر کا تانا دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ رسول کی ذات اعلیٰ وہ ذات ہے کہ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس کے حبیب کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی اعتراض کرے ذات مصطفیٰ پر، لہذا جواب دے دیا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب علماء کرام نے کہا کہ اس کا مطلب حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ اے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد، نسل کثیر، وہ اور خاندان ہوں گے، وہ اور لوگ ہوں گے جن کی نسلیں کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جایا کرتی ہیں، لیکن یہ نسل مصطفیٰ ہے، کیونکہ ہم نے اس مرکز سے اس نسل کو جاری کیا ہے کہ اسی کو ہم نے کوثر کا نام دیا ہے۔ توجہ، اسی کو ہم نے کوثر کا نام دیا ہے۔ کس کو نام دیا ہے؟ ہماری اور آپ کی شہزادی کونین، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، کہ جن کو قرآن میں کوثر کہا گیا ہے۔ قرآن میں شہزادی کونین کو کوثر کہا گیا ہے کہ یہ وہ کوثر ہے کہ جس سے نسل کثیر ہم عطا کریں گے، اور ایسی نسل ہوگی کہ اور نسلیں تو ختم ہو جائیں لیکن فاطمہ کی نسل قیامت تک جاری اور باقی رہے گی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اور ہے بھی یہی، بے نسل فاطمہ تو زہرا میں تو ہے کہ جو ہمارے آخری امام انہی شہزادی کا بیٹا ایک نشانی کے طور پر قیام کیے ہوئے ہے، اور یہ قیامت تک جائے گا۔ یہ ہے نسل کثیر۔ عزیزو، عربی ادب میں اس کوثر کا ایک اور مطلب ہے، اور توجہ چاہوں گے اس بات پر۔ کوثر کا مطلب ہے مصدر۔ کوثر کے مطلب ہے مصدر، یعنی مصدر وہ جس سے چیزیں جاری ہوتی ہیں، وہ کسی سے جاری نہیں ہے۔ اس سے مصدر وہ شے ہے کہ جس سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے، وہ کسی سلسلے میں نہیں ہے۔ تو اب کوثر کے معنی اگر مصدر لے لیے جائیں تو اس سے کیا کیا چیزیں جاری ہو رہی ہیں، کیا کیا رحمتیں جاری ہو رہی ہیں، کیا کیا نعمتیں جاری ہو رہی ہیں۔ جتنی رحمتیں اور نعمتیں اس پوری کائنات میں جاری ہیں، ان سب کا مصدر کوثر ہے، اور کوثر سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ جو چیز ملے گی ہم کو اس مصدر سے ملے گی، اور قرآن مجید میری اس بات کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ تم کو رزق چاہیے ہو
कौसर से मिलेगा। दौलत चाहिए है, इसी मस्दर से मिलेगी। सेहत चाहिए, इसी मस्दर से मिलेगी। जिंदगी चाहिए, इसी मस्दर से मिलेगी। इज्जत चाहिए, इसी मस्दर से मिलेगी। यानी मस्दर वो दर है कि जिससे हर चीज मिल रही है, हर चीज मिल रही है। और हम और आप ये समझते हैं कि रिस्क का मतलब क्या सिर्फ रोटी होता है। जिस नेमत की, जिस शय की इंसान को जरूरत होती है, वो अल्लाह की तरफ से नेमत बनकर आती है, वो रिस्क है। चाहे वो दौलत रिस्क हो, चाहे वो इज्जत रिस्क हो, चाहे वो इल्म रिस्क हो, चाहे वो सेहत रिस्क हो, चाहे वो जिंदगी रिस्क हो। जिस चीज की जरूरत है हमको, जिस चीज की एहतियाज है, उसका मस्दर यानी अल्लाह की तरफ से रिस्क है, लेकिन जारी हो रहा है इस मस्दर से कि जिसको कौसर कहा गया है। सलवात भेजे इस मस्दर से सब जारी होने वाला है। यानी तुम्हें जो कुछ भी लेना है इसी कौसर से लो। इल्म और ईमान की भी किसी कौसर से मिलेगी, इज्जतों की भी किसी कौसर से मिलेगी। सब कुछ इसी कौसर, इसी मस्दर से मिलने वाला है। और सिर्फ हम और आप नहीं। जब ये बात तय हो गई कि ये मस्दर कोई और नहीं, ज़ात सैयदा है, ये कौसर कोई और नहीं, ज़ात फातिमा ज़हरा है, तो हम और आप जो लेने आए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये देखिए कि दर सैयदा पर आया कौन है और आता कौन है। हम और आप जो आ रहे हैं वो तो लेने आ रहे हैं। अरे ये दर तो वो दर है, दर ज़हरा के, जिस पर फरिश्ते भी आ रहे हैं तो फ़कीर बनकर आ रहे हैं, असीर बनकर आ रहे हैं। सलवात भेजें मोहम्मद। फ़कीर और असीर बनकर आ रहे हैं। क्या याद दिलाऊं मैं उस मंज़र को कि जब हसनैन अलैहिस्सलाम की सेहत के लिए रोज़े नज़र किए गए थे और रोज़े रखे गए, मन्नत पूरी हुई। सैयदा ने अपने हाथ से रोटी तैयार की है, रोटी बनाई है। तवज्जो। और रमज़ान के दिन चल रहे हैं। अफ्तार के वक्त अगर कोई आ जाए तो कभी उसको खाली हाथ न भेजिएगा। न मालूम किस सूरत में आया है। अफ्तार के लिए दस्तरखान पर पंजतन बैठे ही थे कि फरिश्ते आ रहे हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन फरिश्ते आए हैं और आकर सवाल किया है। एक दिन यतीम बनकर आए, एक दिन असीर बनकर आए, एक दिन मिस्कीन बनकर आए, और तीनों दिन पांचों ने अपनी रोटी हवाले कर दी। यही तो तारीख है। अब इस तारीख के पस मंज़र में कुछ भी कहा गया, कौन आया था, रोटियां गईं कहाँ। अगर फरिश्ते थे तो फरिश्तों को रोटियों की ज़रूरत क्यों पड़ी? फरिश्तों को तो भूख नहीं लगती है, फरिश्तों ने रोटी मांगी क्यों? लेकिन ये रोटी फरिश्ते खुद से नहीं आए थे, फरिश्तों को भेजा गया था। फरिश्तों को भेजा गया और सवाल हुआ, रोटी मिली, रोटी गई। कहाँ गई रोटी? शायद आप कहें आसमानों पर गए। आसमानों पर रोटी गई है? कहीं जाके तो रखी गई होगी ना रोटी, कहीं तो दस्तरखान बिछा होगा। कहाँ ये दस्तरखान बिछा और कहाँ रोटी रखी गई? अजीजों, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। रोटी फरिश्ते लेकर चले गए। उलमा ने कहा कि ये जन्नत में रोटी रखी गई थी, जहाँ कौसर है, जहाँ नहरें हैं, जहाँ सलसबील है, जहाँ हूरें हैं, जहाँ गिलमान हैं, वहाँ फातिमा के हाथ की रोटियाँ भी हैं। सलवात भेजें मोहम्मद। सैयदा के हाथ की रोटियाँ भी हैं। और आप तवज्जो करें, देखिए तजुर्बा भी है और मैं मशवरा भी दे रही हूँ। अल्लाह सबको रिस्क दे, रोटी दे। दिया हुआ अल्लाह का होता है। दस्तरखान आपने सजाया, माशाल्लाह शिकम सेर हुई, रोज़ा खोला, खाना खाया, आप यहाँ आ गई। मैंने कहा आपने क्या खाया? पूछता है आदमी, आपने क्या खाया? आपने जवाब दिया रोटी खाई है, शोरबा खाया है, बिरयानी खाई है, ये खाया वो खाया।
تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جو آپ کو دسترخوان پر میسر ہوا اپنے گھر میں اس کا نام آپ نے لے لیا، لیکن اگر دسترخوان امام حسن پر آ جائیے، توجہ، یا دسترخوان امام رضا علیہ السلام پر تشریف لے آئے آپ، اور وہاں جو کچھ کھانے کو ملے، جو کچھ کھانے کو ملے، آپ نے کیا کھایا؟ آپ کہیں گے تبرک کھایا۔ کیا ملا آپ کو؟ تبرک ملا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز در معصوم سے مس ہو جائے اس کی عظمت ہی بدل جاتی ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے اکثر مجالس میں یہ عرض کیا ہے کہ مجلس کے بعد یہ نہ کہیے کہ حصے میں کیا بٹا، حصہ نہیں ہے، ہمارا کوئی شیئر نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، تبرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ در اہل بیت کا صدقہ ملتا ہے۔ جو چیز در معصوم سے ہو کر آئے گی وہ عزیزوں تبرک ہوگی۔ اسی لیے تو جو چیز ہم رکھتے ہیں عزا خانے میں وہ تبرک ہے، جو فرش عزا سے مل جائے وہ تبرک ہے، جو امام باڑے سے مل جائے وہ تبرک ہے، اسی طرح سے جو جنت میں مل جائے وہ بھی تبرک ہے۔ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں زہرا کا تبرک ملتا ہے۔ اگر فرش عزا پر تبرک زہرا کا ملے تو یہ فرش عزا بھی جنت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد مجلس عزا میں اگر تبرک مل جائے تو یہ بھی تو جنت ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ جنت کا معیار کیا ہے۔ جہاں جو چیز نصیب ہو جائے وہ در معصوم سے ہو کر آئے عزیزوں۔ جنت وہ جگہ ہے، خلد وہ جگہ ہے، بہشت وہ جگہ ہے جہاں در معصوم سے مس کی ہوئی نعمتیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی۔ جناب سیدہ کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی، محسوس کی جاتی ہے۔ آپ کو ایک حدیث یاد دلاؤں، اور حدیث کا نام آیا تو 3 حدیثیں یاد دلا رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے حدیث ندا۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث ندا، جو رسول اللہ نے علی کو پکارنے میں، علی کو بلانے میں فرمائی تھی، حدیث ندا۔ دوسری حدیث ہے حدیث لوا۔ توجہ، لوا کہتے ہیں پرچم کو، لوا کہتے ہیں پرچم کو، یعنی وہ پرچم جو رسول اللہ نے علی کے حوالے کر کے خیبر میں بھیجا تھا، اور انشاءاللہ جب ہمارے امام آخر تشریف لائیں گے تو یہی لوائے حمد ہاتھ میں ہوگا، یہ لوائے حمد ہے۔ تو یہ حدیث لوا، ایک حدیث ہے حدیث ندا، دوسری حدیث ہے حدیث لوا، تیسری حدیث ہے حدیث کسا، جس کی تلاوت متواتر کی جاتی ہے، اس عزا خانے میں بھی الحمدللہ کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے۔ یہ حدیث کسا، حدیث کسا سے بڑا ٹکراؤ رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا۔ ایک سال ایسا بھی تھا کہ جب کہا گیا حدیث کسا یہ مستند نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، دعائے کمیل پڑھ لو۔ میں نے اس کے اوپر بغور میں نے اسٹڈی کیا، ایک طرف حدیث کسا کو رکھ کر ایک طرف دعائے کمیل کو۔ دونوں کی عظمت اپنے آپ میں ہے، دونوں کی عظمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر حدیث کسا کو ہٹا کر دعائے کمیل پڑھو، یہ نہیں ہے، اور نہ دعائے کمیل کو ہٹا کر حدیث کسا کی تلاوت کرو، یہ بھی ممکن نہیں۔ دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں دعائے کمیل ہو، ایک ہاتھ میں حدیث کسا ہو، اور جب اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ محسوس کریں گی کہ جب جناب کمیل نے اپنی پریشانی بتائی تھی تو تعلیم فرمائی تھی یہ دعا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، یہ دعائے کمیل ہے۔ اور حدیث کسا یہ وہ قصہ یمنی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت ہو جائے کہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ قصہ وہ چادر یمن کی چادر، ایسا نہیں ہے۔ چادر یمن کی چادر نہیں، یمن کی چادر ہونا کوئی عظمت کی بات نہیں ہے، زہرا کی چادر ہونا عظمت کی بات ہے نا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی پتھر کوئی موتی، یہ عقیق
عقیق لینے آپ جائیں اور آپ دکان پر کہیں ہم کو عقیق چاہیے، کون سا عقیق چاہیے؟ تو آپ کہیں گے عقیق یمنی چاہیے، یعنی وہ یمن کا عقیق چاہیے۔ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہ اس سے منسوب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو حدیث قصہ میں چادر کا ذکر ہو رہا ہے وہ یمنی چادر نہیں، آپ غور کریے گا، ویسے تو روز پڑھی جاتی ہے لیکن غور کرنے کی بات ہے۔ ایتینی بالکسائل یمانی، یمنی نہیں ہے، کیا کہا گیا؟ ایتینی بالکسائل یمانی وغتینی بہ، یمنی اور ہے، یمانی اور ہے۔ یمانی میں میم میں الف لگا ہوا ہے، یمانی یعنی یمانی وہ چادر جس سے عرش کا دائنا حصہ ڈھکے ہوئے ہیں، وہ چادر یمانی۔ ایتینی بالکسائل یمانی، وہ کسا جو عرش کے دائنے حصے کو ڈھکے ہوئے ہیں۔ اے بی بی ہمیں وہ چادر چاہیے۔ وغتینی بہ، اڑھا دو نہیں کہا ہے، یہ ترجمے میں کہیں کہیں غلطیاں ہیں۔ اڑھا دو نہیں، ڈھانپ لو، چھپا لو، ڈھانپ لو اس چادر سے۔ یہ حدیث قصہ کی بات آئی ہے تو میں نے اتنی وضاحت کر دی ہے عزیزو، لیکن عظمت کے اعتبار سے ایک فقرہ جو ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا علی و زہرا کے سلسلے میں؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بہت مشہور بات ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، کفو نہ ہوتا یعنی برابر نہ ہوتا، یعنی ہمسر نہ ہوتا۔ بھائی اسی لیے تو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، اسی لیے تو جناب مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے، اس لیے کہ مریم بھی بطول ہیں اور زہرا بھی بطول ہے، لیکن دونوں کے بطول ہونے میں فرق یہ ہے کہ ایک بطول کو جناب عیسیٰ کی ولادت کے وقت کعبے سے ہٹایا گیا ہے اور دوسری ایک بی بی کو بلایا گیا ہے، اور پھر وہ ایسی بطول ہیں جناب سیدہ کہ جن کی طہارت کو لاکھوں سلام صلوات بھیجے محمد اور میرے عقل ناقص نے کام کیا جو آپ کے اذان کے حوالے کر رہی ہوں۔ بہت سوال یہ پوچھے جاتے ہیں کہ کیوں نہیں جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ وہ قادر مطلق ہے، اللہ علی کے لیے زہرا کو تو ہمسر بنا دیا، علی کو تو ہمسر بنا دیا فاطمہ کا، لیکن علی کے مقابلے میں اسی طرح کا کوئی علی کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا پروردگار۔ اگر جناب مریم کا بھی عقد ہوتا تو کسی علی سے ہوتا نا، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا علی اس طرح کا آ جائے، علی کے سلسلے میں علی ہو، علی کی نسل میں علی ہو، لیکن کسی اور کو سوائے فاطمہ کے علی نہ ملنے پائے۔ لہذا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اچھا اس جملے میں بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، اس جملے میں آپ کو کس کی عظمت محسوس ہو رہی ہے؟ جناب سیدہ کی عظمت زیادہ ہے یا مولا کائنات کی زیادہ ہے؟ جملہ تو یہی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ فاطمہ کی عظمت تو پہلے ہی مصدق ہو چکی نا، فاطمہ کی عظمت تو پہلے ہی معلوم ہو گئی۔ اگر علی نہ ہوتے تو اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ علی ہیں اور برابر کے، ہمسر کا مطلب ہی ہے کہ برابر ہی۔ اب قرآن مجید کی آپ یہ آیت دیکھ لیجئے، پروردگار کہتا ہے کہ کبھی نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، یعنی فاطمہ کے برابر علی ہیں
فاطمہ کے برابر علی کا مطلب یہ ہے کہ زہرا بھی نور ہیں اور علی بھی نور ہیں، علی نور ہی نور ہیں، زہرا نور ہی نور ہیں۔ صلوات بھیجیں اب اس نور میں یہ عظمت، اس میں بڑا کون ہے؟ عظمت کے اعتبار سے بڑا کون ہے؟ کس کی عظمت زیادہ ہے؟ بہت نازک موڑ پر بات آ گئی ہے کہ کس کی عظمت زیادہ ہے۔ شاید آپ کہیں علی کی عظمت زیادہ ہے۔ میں آپ کو ایک پس منظر میں لے چلتی ہوں کہ علی وہ ہستی ہیں کہ جن کو زمین والوں نے خدا کہا ہے، زمین کے ایک طبقے نے علی کو خدا کہا ہے۔ جس وقت عزیزو ملائکہ کی خلقت ہو رہی تھی، جس وقت ملائکہ کی خلقت ہو رہی تھی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بالکل گہرا اندھیرا تھا۔ اللہ نے خلق کیا، ملائکہ بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ جب اندھیرا تھا چاروں طرف تو اللہ نے کہا کہیں میری مخلوق ڈر نہ جائے، لہذا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک نور طالع ہوا، ایک روشنی، اور اس نور اور روشنی کو دیکھ کر فرشتوں نے گھبرا کر کہا پروردگار یہ کس کا نور ہے، یہ کون ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے سمجھا کہ یہی خدا ہے، یہی اللہ ہے، کیونکہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور اس میں نور کا یہ اللہ ہے۔ ایک آواز آئی، اے ملائکہ یہ اللہ نہیں، یہ میری کنیز خاص ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ سب سے پہلا تعارف ہوا ہے جب فرشتوں کی خلقت ہوئی، اس وقت سیاہ ماحول میں وہ نور پھوٹا کہ جس کا اللہ نے تعارف کرایا۔ اللہ نے کہا یہ نور میری کنیز خاص کا ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ دیکھیے ابھی تو فرشتے ہیں نا، ابھی دنیا نہیں آباد ہوئی، ابھی آدم نہیں آئے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے۔ جب آدم کی خلقت ہوئی اور آدم کے لیے کہا اللہ نے کہ جب میں اپنی روح اس میں ڈال دوں تم سب مل کر سجدہ کر لینا، اور اس وقت جب تعارف ہوا، جب جناب آدم نے اپنے علم سے تعارف کرایا تھا تو یہی تو کرایا تھا کہ میں محمود ہوں، یہ احمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے۔ اللہ نے یہ تعارف کرایا، نہیں پنجتن کا جدا جدا تعارف ہوا ہے، الگ الگ تعارف ہوا ہے، پانچوں کا پنجتن کا تعارف ہوا ہے، اور پنجتن کا تعارف ہوا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ یہ تعارف تو ہو چکا تھا نا، لیکن اب آپ ادھر آئیے کہ جب چادر زہرا کا حصار ہے اور پنجتن جمع ہے، اس وقت سید الملائکہ پھر پوچھ رہا ہے اے پروردگار یہ کون ہے؟ تو اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ وہی پنجتن ہے کہ جن کو سجدہ کرایا تھا تم لوگوں کو، کہنا چاہیے تھا نا۔ اللہ کہتا ہے یہ وہی پنجتن ہے، اب ان کو چادر میں محصور کر کے، کیونکہ ہمیں آیہ تطہیر کو نازل کرنا ہے، لہٰذا چادر میں محصور کر کے وہی بتا رہے۔ الگ الگ پنجتن کے نام اسی طرح بتا دیے جاتے جس طرح آدم کے وقت میں بتائے گئے، جس طرح سجدہ کرنے کے وقت بتائے گئے، لیکن آج تعارف کا انداز جدا ہے۔ جب فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو کیونکہ اول خلقت میں جو تعارف ہوا تھا وہ جناب فاطمہ زہرا کا ہوا تھا، لہذا حدیث قصہ میں بھی یہ آیت آ رہی ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ توجہ ہے، تعارف الگ الگ ہے، وہاں تعارف اور ہے، یہاں تعارف اور ہے۔ اور ایک بات اور آپ نے غور نہیں کی، وہاں پانچوں کے نام لیے گئے ہیں، یہاں نام نہیں لیا گیا ہے، یہاں نام صرف ایک لیا گیا ہے، ہم فاطمہ، صرف نام لیا گیا ہے فاطمہ کا، نہ رسول اللہ کا نام لیا گیا، محمد مصطفیٰ کا، نہ علی کا نام لیا گیا، نہ حسن کا لیا گیا، نہ حسین کا لیا، کیا کہا گیا؟ وبالہا وبنوہا،
یعنی رشتے بتائے جا رہے ہیں، نام نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے آیہ تطہیر کو نازل کرنا ہے نا، لہذا یہاں نام نہیں بتائیں گے، نام تو سب اپنے رکھ لیا کرتے ہیں۔ یہاں رشتے اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ یاد رکھو صرف آیہ تطہیر کے مصداق وہی ہیں کہ جن کا رشتہ فاطمہ زہرا سے ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تمہیں طہارت کا سلسلہ ڈھونڈنا ہو تو ان ہستیوں کو ڈھونڈنا کہ جن کا رشتہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے ہو۔ صلوات بھیجیں محمد۔ یہ حدیث قصہ کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ زہرا کون ہے؟ کاش کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں نے اکثر سورہ القدر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ القدر بھی کس کو کہا گیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کو کہا گیا ہے۔ بس اب ایک بات اور، اس کے بعد ربط مصائب ہے، اور آپ کی توجہ چاہوں گے اس بات پر بھی، کیونکہ ہم اپنے کو لوگوں سے مسلمانوں میں مختلف سمجھتے ہیں، جس میں آر پر وہ دو معیار ہیں، ایک ہے تاریخ غدیر اور ایک ہے تاریخ فدق۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تاریخ غدیر اور تاریخ فدق۔ بہت سے لوگ اس کو فدق کہتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چلیے فدق صحیح، لیکن فدق ہے، اصل نام ہے فدق، اور جناب نوح کے بیٹے کا نام ہے فدق۔ یہ جناب رسول خدا کو تحفے میں ملا تھا، تحفے میں ملا تھا۔ اسلام کا اصول و قانون یہ ہے کہ وہ جنگیں جس میں مسلمان کا پسینہ یا خون کا قطرہ بہا ہو، اس میں تو حصہ مسلمانوں کا لگے گا، لیکن جس میں پسینے کی ایک بوند بھی نہ ٹپکی اور مسلمانوں کا کوئی اس میں شیئر نہ ہو، کوئی حصہ نہ ہو، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کا حق ہے۔ خیبر کے بعد جو فدق ملا یا فدق ملا، وہ رسول اللہ کو یہودیوں نے ہدیہ کیا تھا۔ مولا کائنات لکھا ہوا نامہ لے کر آئے تھے، جو اپنی حیات ظاہری میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دے دیا تھا، اور جب رسول اللہ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جب جناب سیدہ اپنے حق کا اعلان کرتی ہوئی گئی ہیں، یہ بات ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گی کہ فدق مانگنے کے لیے گئی تھی یا اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے گئی تھی، اپنی سچائی کو، اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے گئی تھی کہ دیکھو اللہ کا دین سچا ہے، اس میں سچوں کے پاس ہی یہ دین ہے، جھوٹوں کے پاس نہیں ہے۔ لہذا وہ فدق کا سوال کرنے کے لیے جب گئیں، کیونکہ جتنی کنیزیں اور غلام تھے سب کا خرچہ چلتا تھا اسی فدق سے، اور خلیفہ اول جب تخت پر بیٹھے تو یہ خرچہ پانی سب بند ہو گیا۔ جب بند ہو گیا اور جناب سیدہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ پہنچی دربار میں اور جا کر اپنے حق کا اعلان کیا۔ تو اعلان کے جواب میں آپ کو معلوم ہے کیا جواب ملا تھا؟ جواب یہ ملا کہ رسول کی حدیث یہ ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ یہ حدیث پیش کی گئی، جناب سیدہ نے فوراً کہا تو پھر سلیمان داؤد کے وارث کیسے ہوئے؟ تو پھر یحییٰ کیسے وارث ہوئے؟ بھئی انبیاء کی چیزیں، انبیاء کے تبرکات کس طرح آگے بڑھے ہیں، وراثت اپنی ظاہر کر رہی ہیں۔ کہا کہ کہاں رسول اللہ لکھ کر گئے تھے، تب آپ نے وہ نامہ پیش کیا ہے۔ عزیزو، طویل گفتگو کیے بغیر بس میں اتنا کہوں گی کہ یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جناب سیدہ کی، کہ جس وقت آپ نے وہ نامہ پیش کیا ہے، صدیق پہلے خلیفہ جو صدیق کہلاتے ہیں، صدیق اکبر، انہوں نے تو دلیل پیش کی تھی کہ کہاں لکھا ہے، کہاں ہے نامہ، لیکن دوسرے نے ہاتھ سے چھینا اور ٹکڑے 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 کر کے زمین پر پھیلا دیا۔
सैयदा खड़ी हैं, रसूल की बेटी खड़ी है। बिन्ते रसूल ने जैसे ही देखा, अब तारीख़ के जुमले में पढ़ रही हूँ कि जनाब सैयदा ज़मीन पर बैठ गई और बैठकर अपने हाथों से वो कागज़ के टुकड़े चुनने लगी। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े चुनती जाती थी और रोती जाती थी। और तारीख़ के जुमले ये हैं कि टुकड़े समेट कर जब उठी हैं सैयदा तो बूढ़ी हो चुकी थी। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। अल्लाह ना गिरफ्तार करे ऐसी मुसीबतों में कि जो जवानी ज़ईफ़ी में तब्दील हो जाए। आपने सुना है कि जनाब सैयदा की 18 बरस की उम्र थी। 18 बरस की उम्र में कोई ज़ईफ़ हुआ करता है? लेकिन वो मसाइब पड़े हैं रसूल की बेटी पर, वो मुसीबत लाई गई है। कहते हैं कि जब वो टुकड़े समेट रही थी तो ज़हरा बूढ़ी हो गई थी। कमर झुकी हुई आहिस्ता आहिस्ता कदमों से जब घर की तरफ आ रही थी। और आपको अगर मैं इस ज़ईफ़ी का मंज़र आपको देखना हो तो एक मंज़र और दिखाऊंगी कि करबला में हुसैन को देख लीजिए, इसी सैयदा के बेटे हुसैन को देख लीजिए। और उस वक्त देखिए कि जब अली अकबर का लाशा अपने हाथों पर उठा, कहते हैं जब हुसैन गए थे अली अकबर की लाश पर तो तवाना थे हुसैन, कमर झुकी हुई नहीं थी। लेकिन जब अली अकबर के सीने से बर्छी को खींचा है और खींचने के बाद बाप के सामने जवान बेटे ने दम तोड़ा है और अली अकबर के लाशे को हुसैन ने अपने हाथों पर उठाया है, तो अब किताबों में ये लिखा है कि जब गए थे खेमे से तो रीश मुबारक स्याह थी, लेकिन जब आए हैं अली अकबर की लाश को खेमे में लेकर आए हैं तो हुसैन के बाल सफ़ेद हो चुके थे, गोया हुसैन भी ज़ईफ़ हो चुके थे। हाँ अजीज़ों, ये मसाइब हैं जो इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत जनाब सैयदा की। और उसके बाद 75 रोज़ या 90 रोज़ तो ज़िंदा रही हैं। इसमें वो मुसीबतें उठाई हैं, वो परेशानियाँ, वो तकलीफ़ें कि ख़ुद फरमाती हैं कि परवरदिगार अगर ऐसे मसाइब मेरी उम्मत में किसी पर पड़े तो वो ज़िंदा न रह पाएगा। और उम्मत अगर रोज़े रोशन पर पड़े तो वो मिसल रात की तारीक हो जाए। कौन सी मुसीबत है? यानी रसूल की बेटी, जिस दर पर रसूल आते थे सलाम करने के लिए, जिस दर पर मलाइका आते थे सलाम करने के लिए, उस दर पर एक मर्तबा शोर उठा कि जलती हुई लकड़ियाँ लेकर चलो और अगर अली घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं तो घर जला दो। ये आवाज़ शोर की जनाब सैयदा ने सुन ली। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई अपने हुजरे से सहने खाना में आई। उनका किसके घर जलाने की बात कर रहे हो? कहा अली का घर, तुम्हारा घर जला देंगे। यही वो मौका था कि जब ज़हरा ने तड़प कर कहा कि हमारा घर ना जलाओ, इस घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जवाब मिला कि बच्चे हैं तो हुआ करें, लेकिन हम तुम्हारा घर जला कर रहेंगे। बस दोनों हाथों से सैयदा घर के दरवाजे को, सदर दरवाजे को पकड़े हुए, धक्का देते हुए कि ऐसा ना हो कि जलता हुआ दरवाज़ा ये गिरा कर सहन में सब चले आए। लेकिन एक मर्तबा आवाज़ आई कि आग लगा दो, आग लगा दो। बस लकड़ियों का जलना था कि लकड़ी के दरवाजे ने शोले पकड़ लिए और जलता हुआ दरवाज़ा पहलुए मुबारक पर गिरा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। पसलियाँ शिकस्ता हो गईं, पसलियाँ टूट गईं। इन टूटी हुई पसलियों का हाल मैं बताऊं कि कैसी पसलियाँ थी। यानी एक मर्तबा एक जाकिर था कि जो जनाब सैयदा के मसाइब, इन्हीं टूटी हुई पसलियों के मसाइब पढ़ रहा था। बहुत रिक्कत हो रही थी, लोग सर पीट पीट कर रो रहे थे। जब ज़िक्र ख़त्म हो गया, मजलिस ख़त्म हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता रिक्कत भी ख़त्म हो गई। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो ज़ार व क़तार रो रहा था और उसकी रिक्कत किसी तरह रुक नहीं रही थी, थम नहीं रही थी। यानी ज़ाकिर ने खुद आकर कहा कि भाई कोई और मुसीबत है, कोई और परेशानी है, आखिर तुम क्यों इस तरह बेचैनी से रो रहे हो, क्या हुआ?
تو سر اٹھا کر اپنے آنسو پوچھ کے کہتا ہے کہ حضور میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں اور ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں کہ جب ایک ہڈی جسم کے کوئی ایک ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے زہرا کہ جس کی ایک جگہ کی ہڈی نہیں ٹوٹی بلکہ پسلیاں ٹوٹی، جلتا ہوا دروازہ جو زہرا پر گرا ہے اور اس پر ظالم اس طرح پیر رکھ کر چلے گئے کہ ظالموں کی فوج اندر اس حجرے تک جا رہی ہے کہ جہاں علی تشریف فرما ہے اور زہرا کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہی ہمارے پانچویں امام رو رو کر کہتے تھے، رو رو کر کہتے تھے کہ جب اپنی دادی کی اس مصیبت کو سن لیتے تھے تو بے اختیار روتے تھے۔ صحابیوں نے پوچھا فرزند رسول آپ اتنا پریشان ہو کر کیوں روتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ جب پسلیوں کے ٹوٹنے کی بات آتی ہے کس طرح آپ کی جد کی پسلیاں ٹوٹی تھیں؟ آپ کو معلوم ہے پانچویں امام جواب دے رہے ہیں، اپنے سر سے امامے کو اتار کر کہا اور سر کو حال پریشان کر کے کہا رے میں کیا بتاؤں، اگر لوگوں کا شور نہ ہوتا اور شور کی اتنی تیز آوازیں نہ آتی تو میری جد مظلومہ کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی۔ اس طرح ٹوٹی، زہرا نے اپنا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر رکھ لیا، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اسی اثناء میں جب ہوش آیا ہے، بے ہوش ہو گئی تھی زہرا، جب ہوش آیا اے فضا حسنین کے بابا کہاں ہیں، ابو الحسن کہاں ہیں، ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا بی بی علی کو لیے جا رہے ہیں، یہ ظالم گلے میں رسی ڈال کر علی کو لیے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھی اور اٹھ کے بیٹھ تھوڑی دور آگے بڑھی، آگے بڑھ کر علی کی ابا کا دامن تھام لیا، اے لوگوں ابو الحسن کو نہ لے جاؤ ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ ارے بنت رسول کا یہ اعلان، سر کے بال کھول دوں گی، کہتے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، اے شہزادی ارے آپ کا سر آفتاب بھی نہ دیکھ سکے گا، ہم اپنے کو بلند کر کے سایہ کر لیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر میں کہوں اے بی بی یہ مدینہ ہے، آپ نے فرما دیا میں سر کے بال کھول دوں گی۔ ارے آئیے کربلا کے واقعے کے بعد دربار کوفہ و شام میں، بازار کوفہ و شام میں آئیے جہاں زینب ام کلثوم، جہاں بیبیاں بے ردا بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے، آگے آگے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توخ خاردار اور امام کے پیچھے لٹی ہوئی بیویوں کا قافلہ، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ کی صدا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود میرے اس مجلس کا ثواب اور مجلس میں جو مومنات تشریف لائی ہیں ان کے آنسوؤں کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب بحق محمد و آل محمد مرحومہ وحیدہ بانو بنت اطہر حسین حیدری مرحوم کی روح کو پہنچے۔ ایک مرتبہ گزارش ہے آپ سے کہ پھر سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب دیں۔ ہوگا تو کہاں ہی گئی